اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو معاف کرنا چاہے تو وہ اس انسان کو توفیق عطا کر دیتا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں پہنچ کر ندامت کے آنسو لے کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو کر ندامت کے آنسو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے، ندامت کے آنسو لے کر اللہ سے معافی کا طلبگار بن کر جب اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو سن کر اس کا اللہ کی بارگاہ میں آنا قبول کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ ذی وقار انسان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن ندامت کے آنسو اور شرمندگی جب لے کر اللہ سے جب وہ توبہ طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے توبہ کی گویا ایسے ہے کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہے۔ کہ وہ شخص کہ جو توبہ کر دیتا ہے اور اس توبہ کی وجہ سے وہ کس مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہ مقام کہ پہلے تو وہ گناہگار تھا، لیکن جب رب کی بارگاہ میں وہ ندامت کے آنسو لے کر، وہ شرمندگی لے کر جب پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے، اس کا مقام وہ ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے کی عظمت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا۔ حضرت حسن بصری آپ کی ایک مرید خاتون اور اس خاتون کا جوان بیٹا جس نے زندگی گناہوں میں گزار دی اور وقت آخر آتا ہے، موت قریب آتی ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میری زندگی اب ختم ہونے والی ہے، بیماری کی شدت اتنی سخت ہے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی، لیکن ماں تجھے تو معلوم ہے میں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد میں نہیں گزارا، آپ اپنے مرشد سے جا کر میرے لیے دعا کی درخواست کر دیں اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ جو اللہ والا ہوتا ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ سے کچھ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ ماں آپ اپنے مرشد کے پاس جا کر میرے لیے دعا کی درخواست کر دیں۔ تو ماں اپنے بیٹے کی بات سنتی ہے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے مرشد سے یہ سوال کیا، میرے بیٹے کی یہ خواہش ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت حسن بصری یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ اس شخص کے لیے کبھی دعا نہیں کر سکتا جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد میں نہ گزرا، اور جس کی زندگی اللہ کی یاد سے غافل رہی۔ جب یہ بات سنتی ہیں وہ واپس لوٹ آتی ہیں، اپنے بیٹے سے آ کر کہا کہ بیٹا آج اگر تیری ایک سانس بھی اللہ کی یاد میں گزری ہوتی تو میرے مرشد مجھے انکار نہ کرتے۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔
عرض کی ماں پھر ایک کام کیجئے گا، جب میری روح پرواز کر جائے، میری زندگی کا اختتام ہو جائے، میرے گلے میں رسی باندھ کر میری لاش کو گلی کوچے میں گھما کر لوگوں کو یہ بتا دینا کہ لوگوں جو اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزارتا، جس کی زندگی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے گزرے، اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کر بیٹے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ادھر حضرت حسن بصری تشریف لاتے ہیں اور آپ کی مرید خاتون آپ سے سوال کرتی ہے کہ مرشد آپ نے تو انکار کر دیا تھا، ہاں جب تو واپس لوٹی میری آنکھ لگ گئی، میں آرام کے لیے اپنے بستر پر پہنچا اور مجھے خواب میں یہ حکم ملا کہ اللہ کا نیک بندہ جو گناہوں کی معافی مانگ کر ندامت کے آنسو لے کر اپنے گناہوں پر شرمندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شرمندگی کو، اس کے آنسو کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ اب ابو بکر جب اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی جائے، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر ندامت کے آنسو لے کر جب اس سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس ندامت اور اس شرمندگی کو دیکھتے ہوئے اس انسان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الندمۃ توبۃ، کہ ندامت کا ایک آنسو یہ بھی توبہ ہے۔ اور کسی صوفی نے کیا خوب کہا ہے، آنسوں کے لیے، شرمندگی کے لیے، رونے کے لیے، کیونکہ رونا دل دی میل گواوے، نلے بچھڑے یار ملاوے، قسم خدا دی روون والا کدے بے مراد نہ جاوے۔ جب روح کر اللہ کی بارگاہ سے وہ چیز طلب کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ضرور عطا کرتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غنی از حد و عالم، من فقیر روز محشر عذر ہائے منتظر، ور حساب راہ بینی ناحذیر، از نگاہ مصطفیٰ